وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن بنایا جس میں دیکھیں؟ بلا شبہ اس میں بڑی دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ النمل کی آیات نمبر 86 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کال کے درس میں بیان ہوا تھا کہ جب وعدہ عذاب پورا ہوگا، جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھی، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا، انبیاء کی بات نہیں مانی تھی، ان کو تکالیف دیے تھی، ان کو پریشان کیا تھا، جب ان سے کچھ کی جائے گی تو ان سے بات نہیں بن پڑے گی۔ اب آگے ان منکرین کے تنبیہ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کیسے کھلے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دکھلائے۔ اس پر انہوں نے بھی ذرا غور نہیں کیا۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی تخلیق، ہماری پیدائش بھی ہمارے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، کیسے جوان ہوئے، اللہ نے ہمیں عقل دی۔ اس طرح جیسا کہ آیات مبارک میں فرمایا گیا کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کو نمودار کرنا، اور پھر ہماری ظاہری بصارت کے لیے شب کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا کیا گیا، وہ ہماری باطنی بصیرت کے لیے جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں معرفت و ہدایت کی روشنی نہ پھینکتا۔ پھر رات کیا ہے؟ یعنی رات اللہ نے بنائی ہمارے آرام و سکون کے لیے، دن بنایا ہمارے دیکھنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ کبھی رات بڑی، کبھی دن بڑے، کبھی دن چھوٹے، کبھی راتیں چھوٹی۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی نشانی ہے کہ کوئی تو ذات ہے نا، کوئی تو ایسی ہستی ہے جو اس نظام قدرت کو چلا رہا ہے۔ نیند اور سونے کا وقت جس سے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ اخت الموت یعنی موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ 26ویں سپارے میں ذکر اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ولم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہ اللہ جو ہے ہمیں موت دیتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں نیند میں ان کو موت آ جاتی ہے، اور جن کی زندگی ہوتی ہے ابھی تو وہ نیند سے دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت ہے، سبق ہے۔ اور کچھ لوگ نیند کے اندر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں بھی غور و فکر کرنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح
رات کے بعد دن کا آنا، پھر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر چلتے پھرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ ہم پر موت طاری کرے اور موت کے بعد مثل نیند سے جاگنے کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لے، تو اس میں کیا ناممکنات ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو آخرت کی زندگی کے انکاری ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی زندگی ہے، ہم بس مر گئے، خاک میں خاک ہو گئے، دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں کچھ ہونی ہے۔ اور پھر اس شب و روز کی تخلیق سے قیامت پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا کی کل زندگی در حقیقت ایک رات ہے جس میں تمام اعمال کے نتائج پر پردہ پڑا ہوتا ہے، اور کسی کو اپنے کرتوت کی پاداش دکھائی نہیں دیتی کہ میں نے دن میں کیا کیا، اور اسی بنا پر ایک قسم کا سکون حاصل ہے کہ جو آدمی دن کو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو رات کو سکون کی نیند ہو سوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن جس طرح ہر رات کی انتہا صبح ہوتی ہے، اسی طرح یہ زندگی کی رات بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور صبح قیامت نکلے گی، اس وقت آنکھیں کھلیں گی، تمام مخلوق بیدار ہوگی، اور سب کیا کرایا سامنے آ جائے گا، تو فطرت پکار کر جگا رہی ہے۔ اللہ کے انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں جگائیں، وہ ہمیں بتائیں کہ تم کس ٹریک پر جا رہے ہو، سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹیڑھا راستہ کون سا ہے۔ مگر انسان ہے کہ غافل ہے، اور خواب مستی میں غرق ہے۔ الغرض یقین کرنے والوں کے لیے اسی میں ایک نشان ہے کہ تمہاری ضروری چیزوں کا حل موجود ہے، اور صرف اس ایک چیز کو دیکھ کر بھی وہ جان سکتے ہیں کہ رات کا آنا پھر دن کا آنا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے۔ اللہ نے اپنے رسول اور اپنے کتاب کے ذریعے حقیقت ہمیں سمجھا دی۔ یہ رات دن کی گردش اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کوئی سمجھ میں نہ آ سکنے والی بات بھی نہیں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے بھی رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، صدیوں سے یہ آ رہا ہے۔ یہ اسی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں رات دن آتے تھے، ایسے ہی آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آخر انہی کے بھائی بہن، انہی کے قبیلے اور برادری کے لوگ، انہی جیسے انسان وہ بھی تھے جو نشانیں دے کر مان گئے تھے، اور اللہ عز و جل کی ہستی برحق ہے، یعنی انبیاء نے جب توحید کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ لوگوں نے نہ مانا، اور جنہوں نے نہ مانا انبیاء کو تکلیف دی، انبیاء کو اذیتیں دی، تو پھر اللہ نے ان کو ڈھیل دی، اور جب ان کی ڈھیل کا وقت، ان کی مہلت کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج وہ قومیں، ان کے شہر، ان کے مکانات آج بھی ہمارے لیے آثار قدیمہ کی صورت میں ہمارے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی نشانیاں دیکھ کر جو مان گئے، جنہوں نے یہ نشانیاں دیکھی، غور و فکر کیا، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، اس کا تبدیل ہونا 24 گھنٹوں میں، تو انہوں نے مان لیا کہ اللہ عز و جل کی ہستی ہے، اس کے رسولوں کا دنیا میں آنا برحق ہے، اس کی کتابیں برحق ہیں، تو ایمان والے سمجھتے ہیں اس دن رات کے تغیر میں اللہ کی قدرت کی پوری نشانیاں بھی موجود ہیں، مگر منکرین نے ان نشانوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کو نہ پہچانا، اور جب قیامت کا دن ہوگا
اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، ان منکرین سے پوچھا جائے گا تو پھر ان کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ انبیاء نے ہمیں جو درس دیا، جو دعوت دی، اور اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چلے گی، کیونکہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ دین اسلام کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اب اگر امت کی نجات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہے، اور وہ طریقے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب اب ان کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، چاہے یہودی ہیں چاہے نصارہ ہیں، ان کے اپنے دور میں، اپنے انبیاء کے دور میں تو ایک اہمیت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اب اگر انسانیت کی کامیابی ہے تو دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے دین اسلام کی نسبت، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، آپ پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین اسلام کی نسبت چھین لی۔ اب کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی نصارہ کہلاتا ہے، کوئی مجوسی کہلاتا ہے، کوئی کیا کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری فقیہ زندگی ہے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اور اب ثبوت قیامت کے اس ضمنی تذکرہ کے بعد اب آغاز قیامت کی کیفیت ظاہر ہوگی انشاءاللہ اگلی آیاتوں میں۔ یہ قیامت کی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں آئندہ آیات جو درس ہوں گے اس میں ذکر ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت و آخرت کا یقین کامل عطا فرمائے، اور ہم وقت وہاں کی تیاری کا فکر نصیب فرمائیں، کیونکہ اس زندگی یہ عارضی ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ کب کس کا پیغام اجل آ جائے۔ یا اللہ آپ کی باتوں کو سن کر اس سے اثر نہ لینا جو کفار کی خصلت ہے، اس سے یا اللہ ہم کو کامل طور پر بچا لیجئے، اور شب و روز اپنی اطاعت گزاری میں لگے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔